الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات توصیفات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، جس کی ملکیت میں ہر چیز سما رکھی ہے. اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جس بھی جگہ میں اپنے کلام پاک میں جہاں پہ بھی اپنی عبادت اور اپنی توحید کے بارے میں ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا. جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنے ساتھ کسی دوسروں کو شریک نہ کرنے کی بات کہی، اسی آیت کے اندر اسی مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کے بعد، اپنے توحید کے بارے میں بتانے کے بعد والدین کے بارے میں بتایا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا. ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور انہیں کس طرح سے ادا کرنا، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اے لوگو تم سوائے اس کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. اللہ رب العزت کے علاوہ، پاک پروردگار کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اچھے برتاؤ کرو. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی توحید اور اپنے بارے میں اپنے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر فرمایا. اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کے ساتھ احسان مند رہو. والدین کے ساتھ احسان مند رہنا اس لیے ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی ہے. ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، والدین اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بہت زیادہ محنتیں کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان مند رہنا ضروری ہے، اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، جب ایک انسان کی پرورش ہوتی ہے، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، جب کوئی انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ ماں رحم کے زمانے سے لے کر، حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک، پیٹ میں دھونے سے لے کر جنم دینے تک طرح طرح کی مشقتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد
اس کی پرورش و پرداخت، اس کی پالن پوشن کرنے کے لیے بہت زیادہ کڑی محنت کرتا ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلاتا ہے اور اس کی بول و براز، پیشاب و پاخانہ کو صاف کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اس کے آرام و راحت کے لیے، اس کو ایک امن و سکون کی زندگی دینے کے لیے اپنے جان و مال کی قربان کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ باپ بھی نہ صرف اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، نہ صرف اپنے بچوں کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی ضروریات ہیں، ان چیزوں کو اکٹھی کرنے کے لیے، ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کے خوراک اور ان کے غذاؤں کو لیے پتہ نہیں دنیا کے اندر کس طرح کے مشکلات اور کیا کیا پریشانیاں جھیلتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس بھی جگہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر فرمایا، اپنی عبادت کے بارے میں فرمایا اور اپنے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کرنے سے منع کیا، اسی جگہ میں اسی مقام پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ ماں باپ کے بہت بڑے حقوق ہیں۔ اسلام کی تعلیمات نے ماں باپ کے حقوق کو ایک غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے جو رائٹس ہیں، ان کو ایک معمولی اہمیت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کو بہت بڑا حقوق قرار دیا ہے۔ اور دوسری امتوں کی طرح، جیسے کہ توریت کے اندر اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل کے اندر اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، یہ یکساں طور پر ایک ہی طرح سے ان تینوں مذاہب کے اندر تعلیمات اللہ رب العزت نے ضروری قرار دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے توریت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے توریت کی انتہا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر کسی نے بھی ماں باپ کو گالی دیا، کسی نے بھی اگر ماں باپ کو لعن طعن کیا کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے توریت کے اندر یہ قانون نافذ تھا کہ ماں باپ کو لعن طعن کرنے والے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے والے اور ماں باپ کے ساتھ برے سلوک کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بائبل کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل کے اندر بھی اسی طرح کے احکام نافذ تھے۔ اور ہمارے آخری نبی، ہم امت مسلمہ کے اندر ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی پوری دنیا کے مذاہب کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی۔ اللہ کے نبی کو مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ جو دوسری امتوں کے اندر نقص تھی، دوسروں کی امتوں کے اندر جو کمی تھی، ان کمیوں کو، ان نقص کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر نہ کہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، یہ حسن سلوک، یہ قرآن کی آیت وبالوالدین احسانا، یہ ایک بہت بڑی وسیع اور ایک جامع و معنی لفظ ہے جس کے اندر ہر ایک چیز آ جاتی ہے۔ حسن سلوک کے اندر اطاعت، فرما برداری، دل جوئی اور اسی طرح سے خدمت اور اسی طرح سے ہر ایک چیز کو سمیٹ لیتی ہے اس وبالوالدین احسانا کے اندر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت میں نماز ادا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسرے نمبر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔
اور اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکوں، اور میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا واپس، اور واپس جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے ہنسا جس طرح سے تو نے اسے رلا کر آیا ہے، اسی طرح سے اس کو خوش رکھ جس طرح سے اسے تو نے رلایا ہے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس صحابی نے اللہ کے نبی سے اس لیے کہا ماں باپ کو میں رلا کے آیا ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو پتہ چلے کہ میرے اندر بیعت کرنے کا، ہجرت پر بیعت کرنے کا کتنا شوق اور کتنا جذبہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے تو شاید کہ وہ میرے کو اجازت دے دیں گے اور پھر میں ہجرت پر بیعت کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر لوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ اس صحابی نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے، اس بات کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو واپس جا، اور واپس جانے کے بعد اپنی ماں کو اسی طرح سے ہنسا جس طرح سے تو نے اسے رلایا ہے۔ اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنے کا خواہش مند ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کے اوپر قدرت نہیں ہے، لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میں اس کے اوپر قدرت کامل نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس تمہارے والدین ہیں، کیا تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ میری ماں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ کی خوشی کو ڈھونڈو، کیونکہ جب تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں باپ کی اطاعت کرو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، تو تم حاجی کہلاؤ گے، تم عمرہ کرنے والے کہلاؤ گے، تم مجاہد کہلاؤ گے۔ اسی طرح سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری حسن محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ اسی طرح سے دوسری مرتبہ اس صحابی نے پوچھا پھر کون؟ پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ اسی طرح سے تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اسی طرح سے چوتھی مرتبہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں، ماں باپ کے افضلیت کے مقابلے میں ماں باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے، کیونکہ وہ جب کوئی بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، جب کوئی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ہم سب کبھی نہ کبھی ایک دن اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس ماں کے اس تکلیف اور اس تکالیف اور اس مسائل و مشکلات کو اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں تو جتنا بھی محسوس کریں، جتنی بھی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر فیلنگ ہو اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق اور ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ قرار دیا۔ اور اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر والدین خوش ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہے، اگر ماں باپ خوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوش ہے، اور اگر ماں باپ خوش نہیں ہے، اگر ماں باپ اپنے کسی بھی بچے سے، کسی بھی اولاد سے اگر خوش نہیں ہے، کسی بھی اولاد سے اگر ناراض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی کی، اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، گویا کہ نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج اور عمرے سے، اسی طرح سے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان سنیے کہ نفلی نماز سے، روزے رکھنے سے، اسی طرح سے حج و عمرہ کرنے سے، اور اسی طرح سے دیگر تمام اعمال سے افضل والدین
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سے پیش آنا، والدین کی باتوں کو ماننا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، جو والدین، جو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جو ماں باپ کے آخری لمحے میں ہیں، جو اس دنیا سے شاید کے جانے والے ہیں، اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے کہے ہوئے مطابق چلیں۔ اگر وہ ان کے حکم کے مطابق اپنے آپ کی زندگی چلائیں۔ اور اسی طرح سے بحیقی کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی نیک بندہ، اگر کوئی نیک لڑکا اپنے ماں کی طرف یا اپنے والدین ماں باپ کی طرف اگر پیار بھری نظر سے ایک بار دیکھتا ہے، اگر کوئی سعادت مند لڑکا اگر اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے ایک بار دیکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سعادت مند لڑکے کو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مبرور اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ماں باپ، اسلام کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فائدہ، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اسلام کے اندر حسن سلوک اور احسان کرنے کا فائدہ۔ اگر ہم ہمارے ماں باپ ہم سے ناخوش ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں یا ناراض ہیں، ہمارے کسی کام سے ان کو اگر کراہت محسوس ہوتی ہے، یقین مانو مسلمانوں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، نماز کتنا بھی پڑھ لیں، روزہ کتنا بھی کر لیں، روزہ اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمان کے مطابق کتنا بھی چل لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں، اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں، تو یقین جانو ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ماں باپ کو خوش کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ نے جو ہمیں بچوں میں، ہماری بچپنا کی زندگی میں ہمارے لیے اس نے جتنی بھی کڑی محنت کیا، جتنی بھی مصائب و مشکلات اس نے ہمارے لیے سہا، ان مصائب و مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ایک ایک بات کو سنیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی ہر ایک گوشہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ایک ایک کر کے بتایا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد کرو اس ٹائم کو، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس سے عہد لیا تھا، جب ہم نے اس سے پختہ عہد لیا تھا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم کیا کرنا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کے اس پختہ عہد کو توڑ دیا، اللہ کے اس وعدے کو اس نے توڑ دیا، اس نے اس وعدے کو ٹھکرا دیا، پھر اس کا انجام ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت اپنی توحید کے بارے میں بتاتا ہے اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، اسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو، اے دنیا والو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کی عبادت میں اس کی عبادت اسی کے لیے کرو اور اس کی عبادت اسی کے سامنے کرو، نہ اس کا حقوق اللہ کا حقوق کسی اور کے لیے کرو اور نہ ہی اس کا حقوق، اس کے اعمال اور اس کے افعال، اس کی عبادتیں کسی اور کے سامنے کرو۔ اسی طرح سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب کفار مکہ نبوت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسلام کے عہد میں، شروعاتی اسلام کے اندر جب کفار مکہ نے اپنے سماج کے اندر، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ایک رسم و رواج اور اپنے حساب سے جینا چاہتا تھا، اپنے حساب سے رسم و رواج پیدا کر لیا تھا، بنا لیا تھا، تو اسی دوران اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تم پر اللہ رب العزت نے، تم پر تمہارے رب نے، تم پر
تمہارے پروردگار نے کیا کیا چیزیں حرام کیا ہے اور کیا کیا چیزیں حلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، والدین کی ہر ایک باتوں کو ماننا۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری مفصل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں والدین کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سے ہمیں برتاؤ کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے یہ حکم صادر کر دیا، تمہارے رب نے یہ تعلیمات تمہیں دے دی کہ اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے؟ اما يبلغن عندك الكبر، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان میں سے اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر میں تمہارے سامنے اگر پہنچ جائے، تمہارے سامنے اگر بڑھاپے کی عمر میں تمہاری ماں یا تمہارا باپ پہنچ جائے، تو میرے یارو، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف، کہ تم ان کو نہ اف کہو، اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ تم انہیں جھڑک کر جواب دو، نہ تم انہیں کوئی اونچی آواز سے بات کہو، نہ تم انہیں کسی طرح کی کوئی گالی گلوچ کرو، نہ تم ہی انہیں ان کے بارے میں کسی اور کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے باپ اور اپنے ماں کے بارے میں، بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کے بارے میں تم جو ہے ان کے سامنے گندی سندی باتیں کیا کرو، ان کی برائیاں پیش کیا کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرو، ایک بزرگ والی بات کیا کرو، اچھے سے پیش آیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ رہو، ان کے سامنے اپنے عاجزی کا بازو جھکا دو، من الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اللہ رب العزت سے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اس کے اوپر رحم فرما، تو اس کے اوپر مہربانیاں فرما، جس طرح کہ انہوں نے میرے اوپر بچپنے میں رحم کیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے میرے اوپر بچپنے میں مہربانیاں کیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ایک تعلیمات ہے، یہ ان کا ایک شیوا رہا ہے کہ سب تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ ان کا ماں باپ مشرک تھا، چاہے ان کا وہ ماں باپ نافرمان تھا، چاہے ان کا وہ ماں باپ اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت پرستہ، بہت بڑا بت بنانے والا اور اپنے سماج کے اندر بہت زیادہ عزت یافتہ، بہت زیادہ وقار پانے والا انسان تھا۔ آزر جو بت بنا کے خود بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا، اور ان بتوں کو بنا کے دوسروں کے ساتھ بیچتا بھی تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بھی دعا کیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا باپ بھی اسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، حضرت نوح کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی دعا کیا کرتا تھا کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے شیوا، جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شیوا ہیں، جو طریقہ ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ ہمارے جو ماں باپ گزر چکے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ
کہ اللہ اگر وہ ہمارے ماں باپ جو گزر چکے ہیں اگر ان کے قبر کے اندر کچھ عذاب چل رہا ہو یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما کر یا اللہ تو ان کو تو جنت میں داخل فرما. اسی طرح سے جو ماں باپ زندہ ہیں, جو ماں باپ ہمارے سامنے موجود ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, لاچار ہو چکے ہیں, بے بس ہو چکے ہیں, میرے اسلامی بھائیوں ان کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کے جسم و جان میں طاقت دے, ان کے جسم و جان میں طاقت و قوت عطا کرے, ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی موت ایمان کی حالت میں ہو. اسی طرح سے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اگر غلط چیزوں کی تعلیم دیتا ہے, اگر کسی طرح کا غلط چیزوں کے بارے میں بلاتا ہے, غلط کام کرنے کو کہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, کہ اگر تمہارا ماں باپ, تمہاری والدین اگر تمہیں شرک کی طرف, اگر تمہیں کسی دوسرے کی عبادت کی طرف دعوت دے اور اس کے اوپر اگر وہ زور زبردستی کرے, اگر وہ تمہیں اس چیز کو کرنے کے لیے تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی پابندی لگائے, تو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا علم تمہیں نہیں ہے, جس کا سند تمہارے پاس نہیں ہے, تو تم ان چیزوں کو نہ کرو, ان کی باتوں کو نہ مانو. ہاں, ان چیزوں کو نہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا ہے, جو ویوہار کرنے کا ہے, جو حسن سلوک سے پیش آنے کا ہے, وہ سارا کام تم کو ان کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا ماں باپ اگر برا ہے, ہمارا ماں باپ اگر گناہگار ہے, ہمارا ماں باپ مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے, ہمارے ماں باپ اگر مسلمان ہونے کے باوجود اگر مسجد کی طرف نہیں آتا ہے, روزے نہیں رکھتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا اعمال ہے, ان کے اعمال ہے, ان کو اللہ رب العزت ان کا اعمال کے حساب سے ان کا میدان محشر میں قیامت کے دن ان کے اعمال کے حساب سے ان کا جزا و سزا ہوگا. لیکن ہمارا جو کام ہے, ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, ہمیں جو اسلام نے تعلیمات دیا ہے, وہ تعلیمات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے والدین کسی بھی حالت میں رہے, چاہے نیک ہو یا بد ہو, چاہے اچھا ہو یا برا, کسی بھی حالت میں رہے, ماں باپ کی اچھی باتوں کو سننا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ماں باپ کو کھلانا ہے, پلانا ہے, جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہمیں کھلایا تھا, پلایا تھا. اسی طرح سے ماں باپ کی ہر ایک باتوں کو سننا ہے جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. میرے اسلامی بھائیوں, آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ الہ العالمین تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ماں باپ کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ الہ العالمین تو ہمیں نبی کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ الہ العالمین تو ہماری گناہوں کو معاف فرما. یہ الہ العالمین ہم سے جانے انجانے میں اگر ماں باپ کی خدمت نہ ہو پائی ہو, یا اللہ آئندہ ہمیں یہ الہ العالمین تو ہمیں اس چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.